بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی اگر تربیت کرنی ہو، ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہو، شخصیت بنانی ہو، یا شاہین بنانے ہوں، یا آپ نے اپنے بچے کو اگر معاشرے کا ایک پروڈکٹیو فرد بنانا ہو، ایک اچھا اور سچا مسلمان اور مومن بنانا ہو، تو آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے پراپرلی اس کو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کسی بھی چیز کو بنانے میں ٹائم دیتے ہیں، جیسے مینوفیکچرنگ کی اگر بات کرتے ہیں، آپ گاڑیاں بناتے ہیں، آپ برتن بناتے ہیں، آپ دروازے بناتے ہیں، آپ گھر بناتے ہیں، آپ اس کو پورا ٹائم دیتے ہیں جب تک کہ وہ مکمل نہیں ہو جاتا، اور کام اگنور کر کے نہیں کرتے بلکہ پوری توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، پوری ڈیڈیکیشنز کے ساتھ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو اس کی نو پلک کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تب جا کے وہ چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ایک بچے کی بھی تربیت کی جاتی ہے۔ عام طور پہ گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ والدین جو ہیں وہ اگر فادر کی بات کرتے ہیں تو وہ سارا دن جاب پہ یا کام پہ بیزی ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو وہ آلریڈی تھکے ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تھوڑا سا دو تین باتیں کی یا تھوڑا سا کچھ لمحے گزارے اور بیڈ روم میں چلا گیا، کھانا کھایا، ٹی وی دیکھا اور سو گیا۔ اسی طرح ماں بھی دن بھر میں کام کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی کام کاج سے تھکی ہوتی ہے، تو بچے اپنا وقت خود جو ہے نا وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جو پرسنالٹی ہے وہ خود ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، جیسی بھی وہ چیزیں دیکھتے ہیں، ٹی وی سے دیکھ کے وہ کچھ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، کچھ وہ موبائل جو ہے یوٹیوب پہ جا کے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، یا وہ کچھ ایک دوسرے فرینڈس کے ساتھ ان کے اندر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ خود بخود ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ہم بچے کی شخصیت بنانے میں کوئی پراپرلی ٹائم نہیں دے رہے ہوتے۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہر چیز لاک ڈاؤن ہے اور ہر شخص گھر کے اندر قید ہو کے رہ گیا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس بڑا زبردست موقع ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ میکسیمم وقت گزاریں، چونکہ ہم اپنے معاملات کے اندر اس قدر بیزی ہوتے ہیں اور ہمیں بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت نہیں ہوتی۔ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی چیزوں کو مینیج کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ تو پھر جب ہم گھر میں بھی جس طرح آج کل ہم قید ہو چکے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس میں وقت گزارنے میں آپ نے جو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ لیٹ سپوز کوئی اسپورٹس گیم کرتے ہیں، کوئی آپ اسپورٹس کرتے ہیں، یا آپ ان کے ساتھ کوئی ہوم ورک کا کام کرتے ہیں، یا کوئی گھر کا کام کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پورا میکسیمم ٹائم گزاریں، میکسیمم ان کی بات کو سنیں، ان کے مائنڈ کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی سوچیں کس طرح چلتی ہیں، ان کے اندر کیا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس ہر ایک چیز کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، باقی چیزیں باقی لائف پہ آپ خود ہی امپلیمنٹ کر لیجئے گا۔ کہ لیٹ سپوز جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ چلو یار کوئی گیم کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں یا کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں، ہم کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ چونکہ وہ بچہ پلیئر نہیں ہوتا، بال کرواتے ہیں، اسے لگتی نہیں ہے، شاٹ نہیں لگتی ہے، بیٹنگ وہ اگر کر رہا ہے، تو آپ دو تین بالیں کروانے کے بعد چونکہ آپ کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا اور آپ کو عادت بھی نہیں ہوتی، اس طرح ایج ڈفرینس بھی ہوتا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اکتا جائیں گے اور آپ کہیں گے چھوڑو بیٹا کچھ اور کھیلتے ہیں، وہ کچھ اور کھیلتے ہیں۔ اب آپ نے یہ جو لفظ بولا کچھ اور کھیلتے ہیں، یہ آپ نے اپنی اکتاہٹ کے لیے کیا ہے، یعنی کہ بچہ فورس بھی کرتا نہیں یہی کھیلتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یار چھوڑو کچھ اور کھیلتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، جو ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ اس کا مائنڈ فوراً چینج کر کے کسی اور طرف سوئچ کر لیتے ہیں۔ جبکہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے بچے کو لرننگز دینی ہے۔ آپ بچہ اگر صحیح کھیل نہیں پا رہا، اگر بچہ شاٹ نہیں لگا پا رہا، تو بچہ بعض اوقات روتا ہے میرے سے لگ ہی نہیں رہی، مجھے کھیلنا ہی نہیں آتا، تو وہاں پہ آپ نے اسے ایسے الفاظ کا تبادلہ کرنا ہے کہ اسے پتہ چلے کہ میں نے چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے ادھورا نہیں چھوڑنا، اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو مجھے بار بار کرنا ہے انٹل انلیس کہ میں اسے کر نہیں لیتا، اور جب وہ کر لے تو اسے شاباش دینی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی پرسنالٹی کے اندر وہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کی ذات کا حصہ بنتی ہیں۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے اسے ڈسہارٹ نہیں ہونے دینا، آپ نے اسے سکھانا ہے کہ یہ بار بار کرو، اور تب تک کرتے رہو جب تک، بار بار محنت تب تک کرو جب تک کہ آپ اسے کر نہیں لیتے۔
میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ گھر میں چڑی چکا یعنی کہ جسے بیڈمنٹن کہتے ہیں وہ کھیل رہا تھا. اس سے اب وہ نہ لگے کیونکہ وہ چھوٹا ہے ابھی 6 سال کا ہے, تو وہ جو راکٹ ہے وہی اس سے پہلے بڑا تھا. تو پھر وہ مجھے رونے لگا, ڈیڈی یہ دیکھے نہیں لگ رہا, ڈیڈی میں کیا کروں, ڈیڈی مجھ سے کھیلا ہی نہیں جاتا. تو میں نے اسے موٹیویٹ کیا, نہیں نہیں بیٹا آپ کوشش کرو, آپ کرو گے جب کوشش تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اسے کر لو گے. اچھا وہ 3-4 دن لگاتار میں نے اسے موٹیویٹ کر کے رکھا, اسے ڈس ہارٹ نہیں ہونے دیا, اور وہ لگا رہا لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا. آخر کار پھر ایک دن اس سے وہ شاٹ لگنا شروع ہوئی, اور آہستہ آہستہ کچھ شاٹیں لگنا شروع ہوئی, اور میں نے اسے موٹیویٹ کیا, میں نے بلایا, میں نے کہا بیٹا دیکھو آپ نے محنت نہیں چھوڑی تو آپ نے وہ کام کر لیا ہے. اسی طرح آپ نے زندگی میں ہر کام میں محنت کرنی ہے تب تک کہ اس کام کو آپ اچیو نہ کر لو. پھر میں یہ والی چیزیں اس کی زندگی کے ہر شعبے میں کرتا ہوں. اس کی کرکٹ کھیلے گا تو بھی, اگر ہم کوئی گیمز کھیلیں گے, بچے کیونکہ بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی چیزوں سے اکتا جاتے ہیں, وہ چیزوں کو چھوڑ کے ایک دم دوسری چیز کی طرف سوئچ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ اسے بتائیں کہ نہیں جو کام شروع کیا اب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, اور آپ کے اندر حوصلہ ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ بچوں سے پہلے پیرنٹس اکتا جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہیں, چھوڑو یار دفعہ کرو, یا کوئی وہ کوشچنس کر لیں گے تو آپ انہیں آنسر نہیں کریں گے پراپرلی, یا کچھ بچوں کے اندر عادت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کوشچنس کرتے ہیں, تو اس سے ہم اکتا جاتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوتی اور وہ ادھوری ہو جاتی ہے, اور انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ کے فوراً کسی اور کام میں لگ جائیں, اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو چھوڑیں کوئی اور کام کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے گریز کرنا چاہیے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ میکسیمم وقت گزاریں, ان کی اکتاہٹ کا شکار نہ, ان کی غلطیوں پہ بالکل حوصلے کے ساتھ ان کو آنسر کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ایسے الفاظ کا تبادلہ خیال کریں جس سے ان کو قوت ملے, طاقت ملے, ان کو حوصلہ ملے. تو پھر ہی آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ہی سالوں کے بعد آپ کا بچہ ایک بہت مضبوط انسان بن جائے گا. بہت بہت شکریہ.